अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सेट में मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब की मुश्किलात जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा तरीन बम फोड़ दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो भी बम भी फोड़ा है इमरान खान के ऐन सर के ऊपर, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन की किताबों के अंदर तो नाअहल है और उस नाअहली को अभी तक किसी भी अदालत ने, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ ने उस नाअहली को ना ख़त्म किया है, ना सस्पेंड किया है और ना ही इसके हवाले से किसी भी तरह का कोई फ़ैसला जारी किया है। लिहाजा इमरान खान साहब के लिए एक नई मुश्किल का आगाज़ आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले की रोशनी में हुआ है, जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्हीं की अपनी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब जो बतौर रुकन असम्बली तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल कर दिया तोशाखाना केस के अंदर, और तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से जो की जाने वाली जो घोटाले हैं वो तो अब खुल के आ गए हैं सामने। लेकिन अब चूँकि इमरान खान साहब नाअहल हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की तरफ से किया जाने वाला एक फ़ैसला खुद ब खुद नाफिज हो जाएगा। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं और उसके तहत एक अहम जमात के सरबराह को यही जो है नाअहली के बाद उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से यानी पार्टी की सदारत से हटाया गया। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे ने उठा दो तो दूसरे बंदे ने रहने दो? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं होता। लिहाजा ये जो कार्रवाई है वो कहते हैं ना दंदा नाल हत्थां दी लाइयां या दंदा नाल खोलनियां पैंदियां, तो इस किस्म की सिचुएशन बन चुकी है। साकिब निसार साहब ने जो है ताहयात नाअहली के बाद नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से भी अलग कर दिया। उन्होंने कहा जनाब नाअहल शख्स जो है वो पार्टी को नहीं संभाल सकता, वो सियासी जमात का सरबराह के तौर पर काम नहीं कर सकता। लिहाजा अब अगर नवाज शरीफ साहब सियासी जमात के सरबराह के तौर पर काम नहीं कर सकते तो नाअहली तो इमरान खान साहब की भी हुई है। लिहाजा इमरान खान साहब भी पार्टी चेयरमैन के लिए अब मौजू नहीं रह गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर फैसला देगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आने वाले साकिब निसार साहब के फैसले की रोशनी में। यानी साकिब निसार साहब ने इमरान खान को भी उस मुश्किल में फंसा दिया है जहां से इमरान खान साहब के अब बच निकलने के इम्कानात कम हो गए। और यही वजह है जब से ये वाली बात सामने आई है पीटीआई के अंदर या मुख्तलिफ सियासी हलकों के अंदर ये वाली बात बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है कि लग ऐसे रहा है कि परवेज़ इलाही साहब ने ही अल्टीमेटली इमरान खान साहब को तब्दील करना है, क्योंकि इमरान खान साहब की जमात में उसके अलावा यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अलावा और कोई शख्सियत है ही नहीं ऐसी जिसका पोलिटिकली जो कंट्रोल है वो ज़्यादा बेहतर हो या जिसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात हों कि वो ऐन वक्त पर फैसला करेंगे नहीं तू इत्थे जाना है और वो जनाब उधर चले भी जाएँ और उसके बाद वो मौजूद भी हों। फिर इसके लिए लोग ये कहते हैं कि जनाब ये चूँकि फ़ैसला था लिहाजा उस फैसले के असरात आने थे, उसी फैसले की रोशनी के अंदर बहुत सारे इकदाम किए गए, आइन नया लिखा गया। इरफान कादर साहब ने थोड़े दिन पहले एक टीवी टॉक शो के अंदर इस बात का जिक्र किया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन को असर नौ तहरीर कर दिया। यानी एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन है उसको आइन की किताब से अमलन खारिज कर दिया। लिखा हुआ है लेकिन उस पर अब अमल दरामद नहीं हो सकता। इसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मिलने वाले वोटों को शामिल करना और दूसरे वोटों को निकालने का भी जो फैसला दिया गया उसके नतीजे में फिर आपके सामने है जो सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि ये जो बातें की जा रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब पार्टी चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे, तो लगता है ऐसे कि अगर वाक़तन चौधरी परवेज़ इलाही दी यारियाँ नहीं हैं ढूंगियाँ ने तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये वाला काम भी कर चुकेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के पास जो ऑप्शंस हैं वो बड़ी महदूद रह गई हैं। और ये वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से दोस्त अब इस बारे में इजहार ख्याल कर रहे हैं कि यार इस्टेब्लिशमेंट के साथ तलखियाँ कम होनी चाहिए, इदारों के साथ दूरियाँ दूर होनी चाहिए, इदारों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहाल होने चाहिए, मामूल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहाल होनी चाहिए। कल यही लोग थे जो इस्टेब्लिशमेंट की ऐसी तैसी फेर के रख रहे थे। वो कौन था, वो कौन है, किसने निकाला, हम भूले नहीं हैं, इस किस्म की चीज़ें चलती रही हैं, ट्रेंड्स इस पर चलते रहे। बल्कि आज ही कासिम सूरी साहब जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने खुद एक जो है वो ट्वीट किया है जिसमें इमरान खान साहब के ईवान इक़्तिदार से बाहर निकलने के मनाजर उन्होंने पेश किए हैं और साथ उन्होंने उसको जो लिखा है उस पर ये लिखा कि हमें याद है, हम भूले नहीं हैं। यानी उनका ये कहना है कि बाहर निकलना सब याद है, अंदर जाने वाला रास्ता उनको याद नहीं है कि किस किसने धिक्के मार के अंदर भिजवाया था, किस किसने जो है वो अपना भरपूर ताकत लगा के इस गाड़ी को ईवान वज़ीर आज़म के अंदर घुसाया था, वो उनको याद नहीं है। किसने निकाला, क्यों निकाला, ये सारा कुछ उनको याद है। खैर
جو سچویشن ہے پالیٹکس کی وہ ایسے ہی ہے, وہ بمپی رہتی ہے, وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, اونچ نیچ سیاست کا ہی حصہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے اس طریقے سے عمران خان صاحب کے بعد سامنے کھل کر آنے کے بعد اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کارروائی کی خبریں منظر عام آنے کے بعد ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ بھی اپنے اندر بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے, کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں, یہ سیاست کے جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا جی کہ سب سے بڑے کھلاڑی جناب آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے ہوئی ہے. اور یہ جو پیش رفت ہے یقینی طور پر یہ بھی خارج از علت اس کو کسی بھی طور پہ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اس کے نتیجے میں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں تو ڈونگے پانیوں میں چل رہی ہے, کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں. یہ تو اب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے آج ٹیلی فون کیا ہے نواز شریف صاحب کو لندن میں, اور ان کے دونوں کے درمیان ہوا ہے رابطہ, اور یہ رابطہ کی جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ اس رابطے سے پہلے اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ جناب پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے کام کر رہی ہے. پھر یہ خبر بھی آئی کہ جناب گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کو ایڈوائس کریں گے کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں. پھر یہ والی خبر بھی آئی کہ جناب کو گورنر راج لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. البتہ یہ جو سیاست کے شہ سوار ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے نواز شریف صاحب کو منع کر دیا, کلیئرٹی کے ساتھ منع کر دیا. انہوں نے کہا جناب نہ تحریک عدم اعتماد کی کوئی ان کو بندہ گل کرے گا, نہ اعتماد کے ووٹ کی بات کی جائے گی, اور نہ ہی گورنر راج. انہوں نے کہا جناب یہ تمام چیزوں کو یہ آپ بوئے باریاں آپ بند کر دیں, اس کام کے اندر اب کسی بھی طریقے سے کچھ بھی نہیں ہونا, اس کو آپ خاموش رکھ دیں. جہاں جہاں پر جو کام کرنا تھا وہ والا کام ہو گیا ہے, اور اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, کوئی نہ کوئی رستہ, کوئی نہ کوئی سبب, کوئی نہ کوئی وسیلہ نکل آئے گا. یہ آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے نواز شریف صاحب کو یہ بات کہہ دی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو 2 دن پہلے جب لاہور کے اندر یہ جو ہے شہباز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا, تو آپ کو یاد ہے وہاں پر نواز شریف صاحب کے ساتھ جب انہوں نے بات کی تو میں نے اس پر بھی آپ کو یہ انفارمیشن دی تھی اس وقت بھی کہ نواز شریف صاحب نے منع کر دیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ جناب کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی, وہ بڑے پنجاب دی چیزاں دیکھ لیں گے, یعنی آصف علی زرداری. لہٰذا آپ کو اس سارے معاملات میں کسی بھی طریقے سے کوئی نئی درد سر لینے کی ضرورت نہیں. ویسے بھی درد سر جو ہے آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ پر اویلیبل ہے, بلکہ تازہ ترین ایک ویڈیو میں نے دیکھی ابھی تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پر کہ وہ شہباز شریف صاحب گئے ہوئے تھے منگلا, وہاں پر انہوں نے کوئی افتتاح کرنا تھا اس کا پاور جنریشن کے 2 نئے یونٹس کا. اچھا, اس موقع کے اوپر وہ تقریر کر رہے تھے, تو تقریر کرتے کرتے اچانک پتہ چلا کہ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں تنویر الیاس سینٹورس والے, وہ اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے ان کی تقریر کے درمیان. حالانکہ یہ پروٹوکول کے سخت منافی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان تقریر کر رہے ہوں اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جن کی اپنی ایک آفیشیل کیپیسٹی ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور احتجاج شروع کر دیں اور انٹرپٹ کریں پرائم منسٹر کو, اور پرائم منسٹر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف رکھیں, اس کے بعد آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ بتائیں آپ کے کون سے ایشو ہیں. بھائی جب آپ نے کوئی ایشوز بتائی ہی نہیں تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فلاں ایشو ہے وہ آپ نے ابھی تک حل نہیں کیا. یہی بات شہباز شریف صاحب نے کی کہ بھائی کچھ چیز سانو دسو گے, کوئی مسئلہ دسو گے تو حل کریں گے نا. اب الہام تو ہونے سے نہیں رہا کہ جناب آزاد کشمیر کے لیے وہ فلاں چیز ہے یا فلاں پروجیکٹ ہے جو آزاد کشمیر گورنمنٹ شروع کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈنگ درکار ہے, تو جب تک وہ پرپوزل بن کے نہیں آئے گی, وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آئے گی, وہاں سے منظور نہیں ہوگی, تب تک فنڈز کیسے جائیں گے. اب اگر آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو میسیج آ جائے واٹس ایپ کے اوپر کہ یہ ذرا نمبر ٹونگ رہے ہیں, ذرا نمبر ٹونگو, ذرا اپنے اچھے نمبر بنیں گے, عمران خان کی نظر کے اندر زبردست ہوگا, بہترین تمہاری کارکردگی جانچی جائے گی اگر آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی تقریر کے اندر کوئی کسی طرح کی کوئی انٹرپشن کرو گے, تو بھائی وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اگر آپ وہ فوٹیج دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا بڑے واضح طور پر کہ شہباز شریف صاحب کی تقریر کے دوران تھوڑی سی دیر کے لیے کیمرہ آیا تنویر الیاس صاحب کے پاس, تو وہ اپنے موبائل کے اوپر کوئی چیز دیکھ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کسی جگہ سے انسٹرکشن آئیں اور وہ انسٹرکشنز پڑھنے کے بعد تنویر الیاس صاحب نے بالکل وہ نہیں کہا حاضر جناب اور کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے جناب وہ ان کو انٹرپٹ کر دیا. بعد میں کہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم نے میری گل ہی نہیں سنی. بھائی اس کے بعد تو بنتی ہے بات سننے کی, اور جب کوشش یہ کی جائے کہ ہر ایک موقع کے اوپر ہم نے ٹربل کریٹ کرنا ہے, ٹربل کریٹر کا رول کرنا ہے, تو پھر تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو,
عمران خان صاحب کا ایجنڈا میری نظر میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، عمران خان صاحب کے بہت زیادہ جو ہے فالوورز موجود ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، لیکن میری رائے ہے یہ ذاتی کہ عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ یا ان کا جو انداز سیاست ہے، میری نظر میں وہ ایک سٹیٹس مین کا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی شخصیت کا ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی ایکسٹینڈ تک جا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی فیصلہ لے سکتا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ اس فیصلے کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ مسلسل دباؤ میں چلی آ رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کبھی ہم یہ سیاسی اتھل پتھل پر تو بات کرتے ہیں، لیکن کوئی اگر اچھی خبر کسی جگہ سے آ جائے تو اس کا بھی تذکرہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کا ایک وفد آفیشیلی اسحاق ڈار صاحب نے بھجوایا تھا رشیا، تاکہ رشیا سے جو سستا تیل ہے، سستا ڈیزل ہے، سستا فرنس آئل ہے، جو خام تیل ہے، اس کی خریداری کے لیے بات کی جا سکے اور ان کو بھی اس بات پر آمادہ کیا جا سکے کہ جناب جو سستا تیل تسی دنیا چ بیچ رہے ہو، سانوں بھی بیچو، آپ ہمیں بھی دیں۔ تو وہ جو ڈیلیگیشن کا دورہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ واپس آ گئے، اور آج مصدق ملک صاحب نے جو پرائم منسٹر کے معاملے خصوصی بھی ہیں، انہوں نے اس حوالے سے نہ صرف پریس کانفرنس کی ہے بلکہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کا دورہ رشیا بہت حد تک کامیاب ہو گیا ہے، اور رشیا سے جو سستا تیل اور فرنس آئل اور خام تیل اور ڈیزل وغیرہ کی خریداری کے لیے جو بات چیت ہے وہ طے پا گئی ہے، اور رشیا نے پاکستان کو ڈسکاؤنٹ ریٹس کے اوپر یہ تمام جو آئل پروڈکٹس ہیں وہ دینے کی حامی بھر لی۔ انہوں نے کہا جناب جتنا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہم باقی دنیا کو دے رہے ہیں وہی ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کو دیں گے، اور یہ یقین جانیں کہ موجودہ حالات میں اس سے زیادہ بڑی اور خوشخبری کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے نتیجے میں میری اور آپ کی ہماری جو مالی مشکلات ہیں وہ خاصی کم ہوگی، کیونکہ اس کے نتیجے میں اگر یہ معاہدہ جو ہے وہ پائے تکمیل تک وار فوٹنگز کے ذریعے پہنچتا ہے، یہ جو ہے امپورٹس آئل پروڈکٹس کی یہ شروع ہو جاتی ہیں، پاکستان میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھیں گی، یہ جو پروڈکشن کاسٹس ہیں یہ گھٹیں گی، بجلی کی قیمت گھٹے گی، پیٹرول کی قیمت گھٹے گی، اور اس کے ذریعے جو تمام اشیاء بنتی ہیں بجلی کے ذریعے، آپ کو پتہ ہے بجلی کے بغیر تو کوئی کارخانہ نہیں چلے گا، جب اس کو بھی اتنی مہنگی بجلی ملے گی تو الٹیمیٹلی ہر ایک چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اب اگر یہ سستی چیزیں آئیں گی تو سستی بجلی بنے گی، سستی چیزوں کی قیمت کم ہوگی، تو اس سے نتیجے میں یقینی طور پر جو پروڈکٹیوٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور قیمتوں کو کم کرنے میں بھی بہت زیادہ مدد ہوگی، اور اس سلسلے میں جو دشواریاں ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ وار فوٹنگز پر مصدق ملک صاحب نے اعلان تو کیا ہے کہ وہ ویکلی بیسس کے اوپر اس پر اپ ڈیٹ سے آگاہ کریں گے، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جناب یہ والا کام بھی اب بہت جلد شروع ہو جائے گا، تو یہ ایک اچھی خبر ہے، اور یقینی طور پر اس کو سراہا جانا چاہیے۔ سیاسی لڑائیاں اپنی جگہ پر لڑیں، 10,000 مرتبہ لڑیں، لیکن عوام کے لیے جو سہولیات ہیں ان کی فراہمی کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے، ان کی مشکلات کے ازالے کے لیے سب کو متحد ہونا چاہیے، چاہے وہ عمران خان ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہیں، چاہے وہ آصف زرداری ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہیں، اور چاہے وہ تنویر الیاس ہیں، سب کو سیم پیج پر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کچھ اور چیز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی، صرف اور صرف ریلیف، کیونکہ حکومتوں کے غلط فیصلوں کا جو بوجھ ہے وہ میں نے اور آپ نے یعنی پاکستانی قوم نے اٹھایا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔